کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسباب میں سے ہے اس کی نعمتوں کا عبرت کے ارادے سے مشاہدہ کرنا۔ یہ بڑی اہم کڑی ہے، کیونکہ بندوں کے دل اس کی محبت اور چاہت کی طرف فطری طور پر مائل ہو جاتے ہیں جو ان پر احسان کرتا ہے، اور جو بندوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے ان سے وہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی انسانوں پر احسان کا معاملہ کرنے والا نہیں۔ ہماری ایک ایک سانس اس کے احسان میں بندھی ہوئی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کس طرح سے ایک سانس لینے کو ہی دیکھیے، اتنا علم کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہر 24 گھنٹے میں 24,000 نعمتیں ملتی ہیں، اور وہ 24,000 نعمتیں کون سی ہیں؟ سانس کا آنا جانا، یہ تو ایک نعمت ہے۔ ایسا کہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ فزکس کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسان 1 گھنٹے میں 1000 مرتبہ سانس لیتا ہے، اس طرح 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ، یعنی ہر سانس قرض ہے۔ ہر سانس یہ تقاضا کرتی ہے کہ سانس دینے والے کا شکر ادا کیا جائے، اور کتنی نعمتیں ہیں اس کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نقصان دہ چیزوں کو دیکھیے جن سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، ان کے مہلک اثرات کی اثر پذیری سے ہماری جان، ہمارے مال کو سلامت رکھتا ہے۔ کیسے اس نے فرشتوں کا پہرا بٹھا رکھا ہے، ہر وقت ہمارے گارڈ بنے رہتے ہیں فرشتے۔ اس نے ارشاد فرمایا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ رات اور دن کے ایک ایک لمحے میں ہمارے تحفظ اور ہماری سلامتی کے کتنے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں انسان کو ہر گھڑی، ہر لمحہ بہت شدید امراض لاحق ہونے کا خطرہ رہتا ہے، جس کے وسائل حد سے زیادہ ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ شر اور فتنہ خود بخود دور ہو جاتا ہے، اصل میں خود بخود نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے کرنے سے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیسے اور کن اسباب کی وجہ سے ان سے بچاؤ ممکن ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے، ہماری سلامتی اور ہمارے تحفظ کے لیے ہر موذی چیز سے ہمیں بچاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کی نگہبانی اور حفاظت کا ذمہ دار نہیں۔ اس نے فرمایا، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین حافظ ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ ہم خطا کر بیٹھتے ہیں، نافرمانیاں، گناہ، کوتاہیاں، نادانیاں، کتنا کچھ ہماری جانب سے ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے انعامات اور احسانات بند نہیں کرتا۔ سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اس اذیت پر صبر نہیں کر سکتا جس کو وہ خود اپنے بندوں کی زبانی سنتا ہے۔ اس کے بندے اس کی قدوسیت کو اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر کے گدلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور اس کے حلم کا اندازہ لگائیں، اس کے باوجود وہ انہیں صحت سے، عافیت سے نوازتا ہے، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے ہمیں نعمتوں پر غور کرنا نصیب کر دے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں حق ادا کرنے والا بنا دے، اور الہی ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجئے، اور ہر اس چیز کی محبت جسے آپ محبوب رکھتے ہیں، اور ہر اس ہستی کی محبت جو ہمیں آپ کی محبت کے قریب کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لوٹ کر جانے میں جو چیز بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ ہمارے گناہ ہیں، اور گناہ جب یاد آتے ہیں تو انسان کے لیے رب کی طرف بھاگنے کی بجائے واپس لوٹنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسے اعمال بتائے ہیں جو گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دینے والے۔ ان میں سے بعض اعمال کا تذکرہ قرآن میں آیا، بعض کا حدیث میں۔ جو کام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں ان کو کون ہے جو اختیار نہیں کر سکتا؟ مثال کے طور پر مسجد کی طرف چل کر جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے ذریعے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، ناپسندیدگی کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا، اور ایک نماز کے بعد آنے والی دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے لیے رباط ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسجد کی طرف چل کر جانے والے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانا گویا اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہی ہو جاتا ہے۔ پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہوتا ہے، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی وہ خیر کے ساتھ رہے گا، خیر پر اس کی موت آئے گی اور اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا، جیسا کہ وہ اس دن تھا کہ جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا۔ اسی طرح تیسرا بڑا عمل ہے رمضان کے روزے رکھنا، اور چوتھا بڑا عمل ہے رمضان کا قیام کرنا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا۔ اسی طرح حج مبرور کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے۔ اسی طرح برائی کے فوراً بعد نیکی کرنا اور تنگ دست کو مہلت دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب وہ کسی تنگ دست آدمی کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں کو کہتا، اسے مہلت دے دو، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے عذاب سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے سلام کہنا اور اچھا کلام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان موجبات المغفرۃ بذل السلام وحسن الکلام، بے شک مغفرت کو واجب کرنے والی اشیاء میں سے سلام کہنا اور اچھی گفتگو کرنا بھی ہے۔ اسی طرح اچھا وضو کرنا، پھر نماز جمعہ اور رمضان کے روزوں پر محافظت کرنا، اور گناہوں کو مٹانے والے اذکار کرنا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جو بھی
یہ دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت عنہ خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر۔ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کی خطاؤں کو مٹا دیا جاتا ہے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اور جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہے اور 34ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں توفیق دے، ذکر الہی والی زندگی نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس انہیں کتنا قوی کر دیتا ہے۔ جس کا ساتھ اللہ تعالیٰ دے دے وہ کس طرح سے دشمنوں سے بچ جاتا ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کو بہکاتا ہے اور ناحق راستے پر ڈالتا ہے۔ شیطانی وسوسہ آنے پر رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر آپ کے دل میں شیطان کوئی اکساہٹ پیدا کر دے تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں طرح طرح کے تجربات پیش آتے ہیں۔ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، غلط راستے پہ ڈال دینا چاہتا ہے، کبھی سرکشی پر آمادہ کرتا ہے، کبھی فخر کا جذبہ ابھارتا ہے، کبھی اس کے اندر حسد، بغض، کینہ، انتقام، خیانت، بے طرافی، انانیت، بے انصافی جیسے جذبات ابھارتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر دوزخ کے راستے پر ڈال دے۔ اور شیطان کے مقابلے میں انسان کمزور ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اس کی مدد، جس کی وجہ سے فتح حاصل کرتا۔ تو ہر محبت کرنے والے کے لیے، ایمان لانے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ شیطان کی جانب سے چوکنا رہے۔ جو ہی کوئی وہ برا خیال ڈالے فوراً اللہ کی پناہ مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ اس کی مدد کرے گا، شیطان کے مقابلے میں آدمی کا قلعہ بن جائے گا۔ آدمی جب وسوسہ قبول نہیں کرتا تو اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف شیطان کے فتنے سے نہیں بچاتا، اور نیکیوں کی توفیق دیتا ہے تاکہ اس کا ایمان اور زیادہ طاقتور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے گمراہی کے فتنوں سے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے ہر برائی سے، اپنے نفس کے شر سے، شیطان مردود کے شر سے، اس کے بہکانے کے شر سے، اور شیطان کے وسوسوں کے اثرات کے شر سے۔ یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اس کی ہر سوچ جہانوں کے بادشاہ کے گرد گھومتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس اس پر اس قدر چھا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ اس کو حاضر و ناظر سمجھنے لگتا ہے۔ خواہ وہ کہیں بھی ہو، کیسی ہی مشغولیت ہو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں سمجھتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے
جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی تو ملی ہی اس لیے ہے کہ ہم آسان کام کریں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے کام کرنے والا ہے۔ تو جو زندگی میں آسان عمل کرنا چاہتا ہے اسے انسانی زندگی میں گفتگو کی اہمیت کا خوب اندازہ ہوتا ہے۔ وہ گفتگو کے لیے الفاظ کے استعمال میں احتیاط برتتا ہے، اور اب دیکھیے کہ خاص طور پہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے بھی، دل لگی کرتے ہوئے بھی اچھے الفاظ کا چناؤ، حتیٰ کہ کنیت اور نام رکھنے میں بھی اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احتیاط پسند تھے۔ قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا، ان کی آمد پر خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا، محبت کا اظہار کرتے ہوئے خوش آمدید کہا۔ الفاظ کا انتخاب دیکھیے، مرحبا بالوفد، وفد کو خوش آمدید، مرحبا کہنا۔ ظاہر ہے پیچھے اگر دیکھیں مرحبا کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کے گرد گھومنے سے، اللہ تعالیٰ کا احساس رکھنے سے۔ مومن اپنی ذمہ داری کو فیل کرتا ہے نا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ لفظوں کا انتخاب کس قدر ضروری ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کے دل میں سرور داخل کر دیتے تھے۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ تو اپنے سے چھوٹے مسلمان بھائی کو پیار سے اے میرے بیٹے کہہ کے پکارنا اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کرتے ہوئے، دل لگی کرتے ہوئے کیسے سیدہ عائشہ کو مخاطب کرتے ہیں۔ آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا یا عائش ھذا جبریل یقریک السلام، اے عائش یہ جبریل علیہ السلام ہے، آپ کو سلام کہتے ہیں۔ آپ نے سیدہ عائشہ کو عائش کہہ کر مخاطب کیا۔ کیا ان کے دل میں خوشی داخل نہیں ہوئی ہوگی؟ اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل خوش ہو جائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گرد سوچ کے گھومتے رہنے کی وجہ سے ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، کوئی غیر شادی شدہ ہے، تب بھی برکت اور خیر کی امید رکھتے ہوئے، نیک شگون لیتے ہوئے کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ حمزہ بن صہیب کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے سیدنا صہیب سے فرمایا آپ نے اپنی کنیت ابو یحییٰ کیوں رکھی ہے، حالانکہ آپ کا تو کوئی بیٹا نہیں؟ کہنے لگے میری یہ کنیت ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دلوں کو جوڑ کر رکھتے تھے۔
اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے سیدنا سعد بن ابی وقاص کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جس کے بارے میں حضرت علی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو کسی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا لفظ کہتے نہیں سنا سوائے سعد بن ابی وقاص کے۔ میں نے رسول اللہ کو سنا آپ فرما رہے تھے ارمی فدح کا ابی و امی، تیر پھینکو آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ سیدنا علی کے گمان کے مطابق غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ شفقت اور مہربانی کا اظہار کرتے ہوئے ایسا کہا جا سکتا ہے۔ اور سیدنا انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ کہتے ہیں ابو عمیر نامی میرا ایک بھائی تھا، میرا خیال ہے کہ وہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ چکا تھا، اس کی چڑیا مر گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری چڑیا نے کیا کیا؟ اس چڑیا سے وہ کھیلا کرتا تھا، آپ نے اس کا دل خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی۔ تو چھوٹے بچوں کے ساتھ اسی طرح سے ان کی دلچسپی کی باتیں کرنی چاہیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام رکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے، آپ نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ سبحان اللہ، اچھا نام رکھنا، اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا ہی تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت رکھنے سے منع کیا، لیکن نام رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا سموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی، میرے نام پر یعنی محمد نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو، اس لیے ابو القاسم کنیت رکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرنے سے بچتے تھے، الفاظ کا انتخاب ہے نا۔ آپ نے حکم دیا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعۃ نیل فیہا عطاء فیستجیب لکم، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خادموں کے لیے اور اپنے مال کے لیے بد دعا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور وہ تمہاری اس بد دعا کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر، الفاظ کا انتخاب اس وقت بھی جب کہ غصہ ہے اور بد دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی کہتا ہے دور ہو جاؤ یا دفع ہو جاؤ، یا کسی کو کوئی فاسق، باغی، کافر، نافرمان کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے کہا جو کہ غیب کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مسیح دجال ہے، آپ نے اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح فرما دی جب یہ آیت نازل ہوئی فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان دھواں ظاہر کرے گا۔ آپ نے اس سے فرمایا میں نے تمہارے لیے ایک بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ دخ ہے۔ آپ نے فرمایا دور ہو جا، تو اپنی حیثیت سے آگے ہرگز نہ بڑھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے اچھے الفاظ استعمال کریں، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس پلید ہو گیا، بلکہ یہ کہے کہ میرا نفس پریشان ہو گیا ہے۔ الفاظ کا انتخاب ایمان کی نشانی ہے۔
اس انتخاب میں احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گرد جس کی سوچ گھومتی ہے، جو خدا رخوئی زندگی گزارتا ہے، اس کی مجلسیں، اس کی تنہائی، اس کے لفظوں کا انتخاب، سب کچھ احتیاط کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب کرنا، آمین ثم آمین۔ قرآن سے محبت کرنے والے بھی کیسے عظیم لوگ تھے، آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ قرآن سے محبت کرنے والے قرآن پر عمل کرتے تھے۔ عمل کے بارے میں بات کرنے کتنی آسان ہے اور عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیسے بہتان لگانے والوں کو معاف کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا۔ منافقوں نے جب سیدہ عائشہ پر بہتان لگایا تو ان کے اس پروپیگنڈے میں حضرت حسان بھی آ گئے۔ مسروق فرماتے ہم سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سیدنا حسان بن ثابت ان کو شعر سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، حسان رزان ما تظن بریبت وتصبح غرسی من لحوم الغوافل۔ وہ سنجیدہ اور پاک دامن، کبھی اس پر تہمت نہ ہوئی۔ وہ ہر صبح بھوکی رہتی ہیں اور اپنی نادان بہنوں کا گوشت نہیں کھاتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے سیدنا حسان سے کہا، یہ تو ٹھیک ہے مگر آپ ایسے نہیں ہو۔ مسروق کا کہنا ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ سے عرض کیا، آپ حسان کو اپنے پاس کیوں نہیں آنے دیتی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا، والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، یعنی جس نے اس تہمت کے لگانے میں زیادہ حصہ لیا اس کو برا عذاب ہوگا۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا، اندھے ہو جانے سے زیادہ کیا عذاب ہوگا؟ آپ نے پھر سیدنا حسان کی تعریف کی، انہ کان ینافح او یہاجی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کافروں سے مقابلہ کرتا اور مشرکوں کی حجب کرتا تھا۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد سیدہ عائشہ کا مقام کتنا بلند ہے، انہوں نے کیسے اسی شخص کی تعریف کی جس نے ان پر اتنا بڑا بہتان لگایا تھا۔ ہاں، قرآن سے محبت کرنے والے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی بات کو ویلیو نہیں کرتے، اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ تو رب کی ذات کو اہمیت دیتے ہیں۔ رب کے پجاری من کے پجاری نہیں ہوتے۔ رب پر اعتماد کرنے والے خود پر اعتماد نہیں کرتے، اور خدا رخی زندگی گزارنے والے خود رخی زندگی نہیں گزارتے۔ یہ ہے خدا رخی زندگی، جو رب نے کہا مان لیا، جس کی تخلیق اس کی مرضی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے، قرآن سے محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق انسان کے اندر کتنی بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی۔ نجات دینے والی 3 چیزوں میں ایک تو یہ ہے کہ چھپے اور کھلے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ دوسرے، محتاجی اور دولت مندی دونوں میں اعتدال پر قائم رہنا۔
اور تیسرا ہے خوشی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا۔ اسی طرح 3 ہلاک کرنے والی چیزیں خواہشات کے پیچھے چلنا، حرص کی پیروی، اور آدمی کا اپنے آپ کو اونچا سمجھنا۔ اور یہ جو آخری چیز ہے نا، یہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ تو یہ 6 چیزیں جو اس حدیث میں بتائی گئی ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی پہچان ہے، ایمان کی، اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ جو اللہ تعالیٰ کو جتنا گہرا جانتا ہے، اس کو ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ ایسے انسان کے لیے کھلی اور چھپی دونوں حالتیں برابر ہو جاتی ہیں۔ وہ خوش ہو کر بھی ایک حد کے اندر رہتا ہے، ناخوش ہو تب بھی اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کے خوف کا لوک لگا رہتا۔ ایسے آدمی پر یہ یقین چھا جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ احساس ہے جو اس سے آزادی چھین لیتا ہے کہ وہ خواہشات کے پیچھے دوڑے، حرص کی بندگی میں مبتلا ہو، اپنے آپ کو اونچا سمجھے۔ اس کا اپنا آپ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کوئی چیونٹی پہاڑ کے نیچے رینگ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا، دراصل اللہ تعالیٰ کو پانا ہے۔ یہ پانا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑے کی حیثیت سے پا لے، اس کے اندر سے بڑائی کا احساس نکل جاتا ہے۔ ایسے میں اس کا طرز عمل معاشرتی اعتبار سے کیسے بدلتا ہے؟ دیکھیے، جب ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو بار بار ایسے مواقع آتے ہیں جس کی وجہ سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بات کے بارے میں، کسی کے عمل کے بارے میں شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر خدا فراموش انسان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ نفرت کرے، انتقام کے جذبات کے تحت لوگوں سے معاملہ کرے، غصہ کرے۔ یہ منفی رد عمل کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو اپنی یادوں میں بسانے والا، ایسے موقع پر کیا کرتا ہے؟ وہ منفی رد عمل سے بچتا ہے۔ منفی رد عمل عمومی معاملہ ہے۔ انسان کو غصہ دلایا جائے، اسے غصہ آ جاتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ان ٹچ رہتا ہے، اس کو غصہ دلایا جائے تو وہ غصے نہیں ہوتا۔ اس کو اشتعال دلایا جائے تو وہ اشتعال بھری کارروائی سے گریز کرتا ہے۔ دیکھیں، زندگی میں شکایت کے مواقع تو آتے ہیں، اور کوئی غصہ دلائے تو انسان کو غصہ آتا ہے۔ کیسے ہمارے پیارے نبی نے سکھایا کہ ایسے موقع پر آپ نے کیا کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس نے بار بار پوچھا، آپ نے ہر بار فرمایا، غصہ نہ کرو۔ کوئی انسان غصے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اب دیکھیے، آج ہماری سائیکالوجی اور اسی طرح سے ہمارے کاؤنسلرز غصے کے بارے میں کیا کچھ تلقین کرتے ہیں۔ غصے کو روکنے کی بجائے، غصہ نہ کرنے کی بجائے اینگر مینجمنٹ ہے، یعنی سم ادر ٹائم غصہ کر لیں، کسر نکال لیں۔ انسان کو غصہ تو آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ کوئی دلائے بھی تب بھی غصہ نہیں کرنا۔ کتنے ہی بیٹر ایکسپیرینسز ہوں،
تلخ تجربات ہوں، دل کو جھٹکا لگے، سہ جائیں، برداشت کر لیں، لوٹائیں نہیں۔ آپ کے پاس آیا ہے نا، آپ نے دوسرے پر دے نہیں مارنا، اپنے اوپر سہنا ہے، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اور جو غصہ نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ ہاں، وہ ایسا شخص ہے جو تکلیف پہنچانے والے کے حق میں نیک دعائیں کرتا ہے، وہ دشمنوں کے حق میں بھلا سلوک کرنے والا بن جاتا ہے۔ جو دشمنی کرتا ہے اس سے دوست جیسا سلوک کرنے لگ جاتا ہے، جو اس سے نفرت کرے وہ اس کو محبت کا تحفہ پیش کرتا ہے، وہ بدخواہوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کر کے اپنے انسانی درجے کو بلند کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے یہ مزاج وجود میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ سے ان ٹچ رہنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے والا غصے کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنے والا صبر کرتا ہے، اشتعال سے بچتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی انسانیت سیکھیے، اعلیٰ درجے کا اخلاق اپنائیے، آپ اپنا سکتے ہیں۔ اسٹے ان ٹچ وتھ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا دنیا کی بھلائیوں اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع کر دیتا۔ کون ہے زندگی میں جس کو کوئی شر نہ پہنچا ہو، اور وہ کون ہے جو صاحب شعور بھی ہو اور شر کو دور نہ کرنا چاہتا ہو؟ مصیبت اور راحت دونوں زندگی کا حصہ ہیں۔ جب مصیبت پہنچے تو کیا کریں؟ میں تاریخ سے ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں جس سے آپ کے دل کو یقین آئے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نفع اٹھایا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور بہت زبردست کارساز ہے۔ سبحان اللہ، حسبنا اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر اس چیز سے کافی ہے جو ہمیں پریشان کرے۔ پریشانیاں تو زندگی میں آتی ہیں، چاہے وہ مالی پریشانیاں ہوں، چاہے وہ روزگار کی پریشانیاں ہوں، چاہے وہ اولاد کی پریشانیاں ہوں، چاہے وہ دشمنوں کے شر سے پریشانیاں ہوں۔ تو انسان کا کام کیا ہے؟ اس بات کا اعتراف کرنا کہ ہم فقط اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ کیا رب العزت نے ارشاد نہیں فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ کیا رب العزت نے ارشاد نہیں فرمایا، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر اب دیکھیے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور کیا ہی اچھا وہ کام بنانے والا ہے، کارساز ہے، یعنی ہر ضرر کو، ہر مصیبت کو دور کرنے کے لیے وہ بہترین ذات، ہر طرح کا نفع اٹھانے کے لیے، ہر طرح کی نعمتوں کے حصول کے لیے اسی ذات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَنِعْمَ الْمَوْلَى
وَنِعْمَ النَّصِيرُ، سو بہترین مالک ہے اور بہترین مددگار ہے۔ تو یہ عظیم کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے کے لیے، التجا کرنے کے لیے یہ کلمہ کس قدر مفید ثابت ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے الاؤ میں جھونک دیا گیا، اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی، کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی نہیں ہو گیا؟ کیا آگ کا مزاج نہیں بدلا گیا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا نہیں لیا؟ حافظ ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے جو اس پر توکل کرتا ہے، جو اس کی طرف پناہ کے لیے لوٹتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو کہ خوف میں امن دیتا ہے، پناہ چاہنے والے کو پناہ دیتا ہے، وہ بہترین مالک اور مددگار ہے۔ اور جس شخص نے اس کو مولا اور دوست بنایا، اس سے نصرت اور مدد چاہی، اس پر توکل کیا اور بالکل اسی کا ہو گیا، تو وہ ذوالجلال والاکرام اس کی مدد فرمائے گا، اسے اپنا دوست بنائے گا، اس کی حفاظت کرے گا، دفاع کرے گا۔ جو اس سے ڈرے گا تو وہ اس کو اس سے بے خوف کر دے گا جس سے وہ ڈرتا ہے، اور اس کی ہر منفعت پوری کر دے گا۔ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اس سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو جو کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے۔ الحمدللہ آپ نے بھی کافروں کے مقابلے میں اس وقت یہ بات کہی تھی جب منافقوں نے آپ کو ڈرایا، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، بے شک ان لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رکھا ہے، سو تم ان سے ڈرو۔ اس بات نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بڑا زبردست کارساز ہے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار، ہمیں دل کا یقین نصیب فرما دیجئے، ہم آپ پر توکل کرتے ہیں۔ الہی، دنیا اور آخرت میں خیر کا حصول آپ سے ممکن ہے، شر کو دور کرنے کا سبب آپ کی ذات ہے، مسبب الاسباب آپ ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنی ذات پر سچا یقین نصیب فرما دے اور دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نوافل سے محبت ہے۔ نوافل کے بارے میں بہت ہی پیاری حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے چاہنے والے سے دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور جو کچھ میں نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے، بندے کی طرف سے میرے لیے اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز قربت کا باعث نہیں ہے، اور میرا بندہ مستقل نوافل نمازیں ادا کر کے مجھ سے قربت حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، حتیٰ کہ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے،
اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دے کر محفوظ و مامون کر دیتا ہوں۔ اس حدیث قدسی میں محبت کے اسباب کو دو چیزوں میں محصور کر دیا گیا۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی، اور دوسرا یہ کہ نوافل کے ذریعے اللہ رب العزت کے قرب کا حصول۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرائض کی ادائیگی کو پہلے نمبر پر رکھا ہے، اور جو مومن محبت کرتا ہے کثرت سے نوافل ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی پابندی کرتا ہے اور ان کی ادائیگی میں روز بروز اضافہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مقام مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت شبہات، وسوسوں، دنیا کے افکار اور خیالات سے اور عبادت سے میل نہ کھانے والے دوسرے امور سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، اور یہ نوافل ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت دل پر چھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کا انس، اس سے محبت، اس سے ملاقات کا اشتیاق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ محبت کرنے والے کے دل میں جتنا زیادہ شوق بڑھتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور مستقل مزاجی سے اس عمل کو جاری رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ ایسے ہیں جو نوافل زیادہ پابندی سے ادا کرتے ہیں لیکن فرائض میں غفلت برتتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ فرائض ادا نہیں کرتے انہیں فرائض ادا کرنے چاہیے، نوافل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ نوافل سے فرائض کے نقائص پورے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نوافل کی محبت نصیب کرے۔ میں تو نوافل کے بارے میں جب یہ سوچتی ہوں کہ نوافل کی ادائیگی اتنا زیادہ اثر ڈالتی ہے کہ انسان کے کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں سب کچھ ہمنائزڈ ہو جاتا ہے۔ یا ارحم الراحمین، نوافل سے محبت عطا فرمائیے اور کثرت سے نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔